وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین، کل اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، قیامت کی گرمی سے پیاس سے زبانیں جب لٹکتی ہوگی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلانے والے، پل صراط پر چلنے کے وقت ہم ڈگمگائیں گے اس وقت رب صلی کی دعائیں دینے والے، ہم مرنے کے بعد میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، سرزمین مرتضی قادری رحمۃ اللہ علیہ الکل کی جانب سے ہمارا درود عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینے کو پہنچانا ہے۔ آگے پیچھے والے سب مل کر میرے ساتھ با آواز بلند پڑھیں۔ آپ کا درود پڑھنا بلند آواز سے مجھے اس بات کا اشارہ کر دے گا کہ ہمیں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ محمد عثمان غنی صاحب قبلہ اور حاضرین سنی اجتماع پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی کے نواسوں کے صدقے میں آج کا یہ وقت ہمیں ہوٹلوں میں نہیں، آٹو کے اندر نہیں، کٹوں کی زینت نہیں، پانی کی پوری کی بنڈیوں کی رونق نہیں، بلکہ آج اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو اس حال میں بٹھا کر مولا حسین کا ذکر سنا رہا ہے۔ مولا حسین کا بچوں ذرا زور سے سبحان اللہ کہیں۔ آپ تو ہمارے ادارے کے بچے نظر آ رہے ہیں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بیڈ پہ نہیں سلایا، آکسیجن نہیں لگایا، وینٹیلیشن پر نہیں رکھا، آپریشن کے تھیٹر میں نہیں جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ذکر حسین سننے کے لیے بٹھایا ہے۔ اس ذکر کو معمولی مت سمجھنا، یہ ذکر انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، یہ ذکر انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، ذکر حسین انسان کی پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ حسین کا تذکرہ محبت رسول کی دلیل ہے، حسین کا ذکر محبت رسول کی پہچان ہے، حسین کا ذکر خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نظر آتا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے گاؤں کے اندر ایک ذکر حسین کی یاد میں ایسے وقت میں ذکر کی محفل سجائے۔ اللہ اکبر، میں کیا کہوں، آج کی جو شب ہے یہ بڑی مبارک والی شب بھی ہے، اور ایک طرف ہمیں افسوسناک بھی واقعات سامنے نظر آتے ہیں۔ آج 10ویں شب لگ چکی ہے، ماہ محرم
محرم کی 10ویں تاریخ لگ چکی ہے. اسی 10ویں شب کو کربلا کی سرزمین پر کیا کیا منظر سامنے تھا یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں لوگوں. آج اگر دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں کو مل رہا ہے اور کائنات میں جو بھی مل رہا ہے وہ حسین کے صدقے میں مل رہا ہے, وہ نواز رسول کے صدقے میں مل رہا ہے. اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی نے کہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. نبی نے یہ جملہ کر دیا حسین مجھ سے ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, مگر نبی کہتے میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے آپ ذرا توجہ سے ان باتوں کو سن لینا. آقا کریم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. نبی سے تو ساری کائنات ہے. اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے. اور خود مصطفیٰ کہتے ہیں میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. مرتبہ حسین سمجھو, مقام حسین کو سمجھو. حضور کہتے ہیں میں حسین سے ہوں. اللہ کی پہچان نبی سے ہے, کائنات کی پہچان مصطفیٰ سے ہے. اللہ نے سب کچھ بنایا ہے آپ کے اور میرے نبی کے صدقے میں بنایا. اسی لیے تو بریلی کے عاشق رسول امام احمد رضا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی سرکار کے دیوانوں؟ یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں بنایا گیا. اور ایسے نبی خود نبی ہو کر, بلکہ نبی نہیں انبیاء کے امام ہو کر, اگر آدم کو آدمیت ملی تو نبی کے صدقے میں, اگر یعقوب کو نبوت ملی تو ہمارے نبی کے صدقے میں, یوسف کو حسن ملا تو نبی کے صدقے میں, حضرت سلیمان کو حکومت ملی تو نبی کے صدقے میں, اگر داؤد علیہ السلام کو بادشاہیت ملی تو نبی کے صدقے میں, آپ اسی طرح یونس علیہ السلام کو نبوت ملی تو نبی کے صدقے میں. جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. خود میرے نبی کہتے ہیں میں حسین سے ہوں. یہ بات پر میں اپنی تقریر پوری ختم کروں گا. حسین سے نبی ہے یہ جملہ کہہ کر حضور نے بتا دیا پوری کائنات کا وجود ہے تو میرے نواسے کے صدقے میں ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کی توجہ ہٹنا نہیں ہے, ذرا زور سے بولو. دیکھیے حضرت یہ محفل کمزوروں کی نہیں ہے, یہ محفل کمزوروں کی نہیں ہے, یہ محفل غلام حسین کی ہے. ارے بولو سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ بولے. منہ کھلا تو 10 نے کیا. بولو سبحان اللہ. منہ کھل گیا تو 10 نے کیا, منہ بند ہے تو کچھ نہیں ہے. منہ بند ہو تو کچھ نہیں. آج ہمارا منہ کھلتا ہے تو چغلی کرنے کے لیے, آج ہمارا منہ کھلتا ہے تو غیبت کرنے کے لیے, آج ہمارا منہ کھلتا ہے تو جھوٹ بولنے کے لیے, آج ہمارا منہ کھلتا ہے تو گالیاں دینے کے لیے, آج ہمارا منہ کھلتا ہے تو بکبک کرنے کے لیے. ارے سبحان اللہ کے لیے منہ تو کھولو, سبحان اللہ کو ہو. اس لیے کہ سبحان اللہ آپ کے رب کی تعریف ہے, میرے رب کی تعریف ہے. اگر آپ سبحان اللہ کے نعرے لگاؤ گے تو آپ کے کھانے پر رہنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتے لکھتے کہے گا روزانہ تو سگریٹ کے چکر میں, گٹکے کے چکر میں, گانجے کے چکر میں, چائے کے چکر میں, دنیا کی گپ شپ کے چکر میں پڑا رہتا تھا. آج ہمارے ستام بھائی نے ذکر حسین کی محفل کو کیا سجایا, اب یہاں بیٹھ کر سگریٹ نہیں سبحان اللہ کہہ رہا ہے, ماشاء اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, نعرہ حسین لگا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں خاموش بیٹھنے نہیں آئے, کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. پیچھے والے نے بولے ذرا زور سے بولو. ماشاءاللہ ہے, لوگوں میں جذبہ ہے. الحمدللہ. ایک 40 منٹ میرے برداشت کر دیجئے, اس کے بعد ہماری بات مکمل ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. آگے فرماتے میں حسین سے ہوں. اللہ اللہ, ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں, امام حسین سے رسول کتنی محبت کرتے ہیں. یہ جملہ نبی نے کیوں کہا حسین مجھ سے ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا. میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دین بچے گا, میری شریعت بچے گی تو امام حسین کے صدقے میں بچے گی.
امام حسین کی وجہ سے بچے گی، مولا حسین کی وجہ سے بچے گی۔ تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، امام حسین کے مرتبے کو سمجھے، مولا حسین کے مقام کو سمجھے۔ میں نے قرآن مقدس کے 25ویں پارے کی 4واں رکوع ہے، حافظ صاحب ہمارے عبد الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، دیگر علماء بھی ہیں۔ 25ویں پارے میں اللہ نے اہل بیت کے سلسلے میں کیا کہا، خاندان رسول کے بارے میں کیا کہا، سجدوں کے مرتبے اور مقام کے بارے میں کیا کہا۔ آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل اے محبوب تم کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ یہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ مدینے کے اندر انصار صحابہ نے سوچا مصطفیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، نبی کے آنے سے دین ملا، نبی کے آنے سے ماں کا مرتبے کا پتہ چلا، نبی کے آنے سے باپ کے مرتبے کا پتہ چلا، نبی کے آنے سے بچوں کے حقوق کیا ہے پتہ چلا، نبی کے آنے سے بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے، نبی کے آنے سے ہمیں دین ملا، نبی کے آنے سے اخلاق ملے، نبی کے آنے سے خدا ملا، نبی کے آنے سے سب کچھ ملا، نبی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نے نبی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ سوچ کر صحابہ اکرام نے سونا چاندی پیسہ درم دینار جمع کرے تاکہ ہم رسول کی خدمت میں لے جا کر رکھیں، کیونکہ یہ نبی ایسے نبی ہے ان کے دربار میں جو بھی آتا ہے بھوکا نہیں جاتا، جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا۔ مصطفیٰ سب کو کھلاتے ہیں مگر آقا کو کسی نے پیسے تک نہیں دیے، مال تک نہیں دیے، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے نبی کے ذریعے ملا، ہم نے نبی کو کچھ نہیں دیا۔ پورے مدینے کے صحابہ انصار بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے، مال جمع کر کے سارے صحابہ حضور کے دربار میں پہنچے، مال لے جا کر اپنا معروضہ رکھے، آقا آپ کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، آپ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، طریقہ دیا، نماز دیے، روزہ دیے، مسئلے مسائل بتا دیے، سب کچھ آپ نے ہمیں سکھا دیا، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، اس کے بدلے میں ہم کچھ لے کر آئے۔ اتنا پیش کرنا تھا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ جبریل پیغام خدا لے کر آئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، کس کے بدلے میں؟ دین کے بدلے میں، اسلام کے بدلے میں کوئی میں آپ سے سوال نہیں کرتا۔ نبی لینے نہیں آتا ہے، نبی دینے کے لیے آتا ہے۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ نبی لینے نہیں آتا ہے، نبی دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی کی زبان کے ذریعے اللہ کہتا قل تم کہہ دو اے مصطفیٰ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال اور اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر مجھے کچھ دینا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نبی لینے نہیں آتا، نبی دینے کے لیے آتا۔ بولو نبی، زور سے بولو، نبی دینے کے لیے آتا، لینے نہیں آتا۔ یہاں سے یہ پتا چلا ہمارے نبی سب کو دیتے۔ ارے بولو جی، آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی جنت دے دیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، پل صراط پر رب سلم کی دعائیں دیں گے، اماں کی محبت ختم ہو جائے گی، ماں باپ سب ختم ہو جائیں گے، مگر مرنے کے بعد خبر میں حضور کی محبت کام آنے والی ہے۔ یہی رسول کی محبت ہمارے اندھیرے قبر کو نور کا کام کرتی ہے، یہی محبت رسول ہمارے قبر کے کفن کو پھٹنے نہیں دیتی، یہی محبت رسول ہے ہمارے بدن کو سڑنے نہیں دیتی۔ اس لیے عاشقوں نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیکھنا ہے تو سیدنا سید شاہ مرتضیٰ قادری کا آستانہ دیکھو، دوسری خبروں پہ جانے سے سکون نہیں ملتا، اس ولی کے آستانے میں جانے سے بے چین دل کو بھی چین ملا کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، دکھیوں کو سکھ ملتا ہے۔ اس لیے یہ آل رسول بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے کامل غلام بھی ہے۔ اس لیے دیوانوں ہمیں چاہیے کہ
ہم اس نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں. اللہ کے نبی کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے. نبی پاک سے محبت کرنا یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. ماں کی محبت ایک حد ہے, باپ کی محبت ایک حد ہے, ماموں کی محبت ایک حد ہے, بیٹے کی محبت ایک حد ہے, دادا کی محبت کی ایک حد ہے, نانا کی محبت کی ایک حد ہے, نانی کی محبت کی ایک حد ہے, خالہ کی محبت کی ایک حد ہے, پھپھو کی محبت کی ایک حد ہے. یہ محبتوں کی حدیں ہیں, مگر مصطفیٰ کی محبت اور اہل بیت کی محبتوں کی حد نہیں ہے. ہماری حدیں جو ہے وہ خبر تک آ سکتی ہے, خبر مل نہیں آتی ہے, مگر محبت رسول اور محبت اہل بیت خبر میں بھی کام آتی ہے, خبر میں بھی کام آتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ہم مرنے کے بعد ہماری قبر میں جب لوگ سلا کر چلے جائیں گے, اس وقت نہ وہاں تجوری رکھی جائے گی, نہ پانی کا گھڑا رکھا جائے گا, نہ فلٹر کا پانی آئے گا, نہ فلٹر کا کین رکھا جائے گا. ہمارے بابا اکیلے نہیں سوتے مولانا, میں بھی بابا کے ساتھ سوتا ہوں, کوئی بیٹا باپ کے ساتھ نہیں سوتا. کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتا میرا بیٹا اکیلے میں ڈرتا یا قبرستان میں کیسے سو جائے گا. کیا کوئی باپ یہ کہے گا میں بھی بیٹے کے ساتھ سو جاؤں گا؟ کوئی بیٹا بیٹے کے ساتھ باپ نہیں سو جائے گا, باپ کے ساتھ بیٹا نہیں سو جائے گا, ماموں کے ساتھ بھانجا نہیں سو جائے گا, بھانجے کے ساتھ ماموں نہیں سوئے گا. آپ کو اکیلا سونا ہے, میری بہنیں تم کو بھی اکیلا سونا ہے. کہاں سونا ہے؟ چھوٹا سا کمرہ 10x20 کا نہیں ہے, 30x20 کا نہیں ہے. یہاں 60x80 کی جگہ بھی کم پڑ رہی ہے, 60-80 کی جگہ تنگ ہے. آگے 100x100 کا پلاٹ خریدے گا, اور پارکنگ بھی ہونا چاہیے, میدان بھی اچھا ہونا چاہیے. ہم یہاں پلاٹا خرید کر بڑے بڑے کمرے بناتے ہیں, فرنیچر تیار کرتے ہیں, اتنے بڑے کمرے میں سو جاتے ہیں. ایک ہی سیڈ پر اگر سو گئے تو آنے والا باپ دیکھے گا بیٹے ایک سیڈ تمہیں 3 گھنٹے سے ایسی سو گئے, کمر میں درد ہو جائے گا, ذرا پلٹ کر سو جا. ہم پلٹا تو سکتے ہیں دنیا میں, مگر خبر میں سلائیں گے کوئی پلٹانے والا نہیں ہوگا. باپ چلا جائے گا, ماں بھی چلے جائے گی, بہو بیوی بھی چلے جائے گی, بچے بھی چلے جائیں گے, کوئی ہماری خبر میں آنے والے نہیں ہے. مسلمانوں, اگر تم اپنی قبر میں چین سے سونا چاہتے ہو, قبر کے اندر ایئر کولر چاہتے ہو, قبر کے اندر AC چاہتے ہو, قبر کے اندر راحت چاہتے ہو, تو آؤ. وہاں سکون کیسے ملتا ہے, وہاں چین کیسے ملتا ہے, وہاں AC کیسے لگتی ہے, وہاں کولر کیسے لگتے ہیں, وہاں پر ٹھنڈک کیسے آتی ہے. شراب پینے سے ٹھنڈک نہیں آتی, ماں کو ستانے سے ٹھنڈک نہیں آتی, بیوی شوہر کو پلٹا کر جواب دینے سے خبر میں ٹھنڈک نہیں آتی, اور شوہر بیوی کو ناک کے مارنے سے خبر میں ٹھنڈک نہیں آتی. اگر خبر میں ٹھنڈک چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو, باپ کی خدمت کرو, بچوں کو صحیح تربیت دو, نماز کی پابندی کرو, نبی اور آل نبی سے محبت کرو, اور دنیا والوں سے اچھے رہو. اسی میں دنیا سے چلے جاؤ, مرنے کے بعد دنیا والے بھی کہیں گے بڑا اچھا تھا یہ شخص, بڑا اچھا تھا یہ شخص.